بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جو ہمارا گفتگو کا موضوع ہے وہ اسلام کی پہلی عظیم جنگ غزوہ بدر کے بعد کے احوال، اور یہ ہماری 5ویں نشست ہے اس موضوع پر۔ پہلی 4 نشستوں کے اندر ہم نے غزوہ بدر کے مختصر حالات جو تھے وہ بیان کیے۔ تو دوستوں نے کہا کہ غزوہ بدر کے بعد کیا ہوا، قیدیوں کے ساتھ کیا سلوک کیا، اس بارے میں بھی تھوڑی وضاحت ہونی چاہیے۔ تو آج انشاءاللہ اس موضوع پر ہم بیان کریں گے، اور ہمارا آج کا جو بیان ہے وہ سیرت کی کتابوں میں سے سیرت حلبیہ، مدارج النبوت، سیرت ابن ہشام، طبقات ابن سعد، زرقانی شریف، سبل الہدیٰ، ان کتابوں میں سے ہوگا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے عظیم فتح عطا فرما دی، 14 صحابہ اکرام نے شہادت کا جام نوش فرمایا، 70 کافر جو ہے وہ قتل ہو گئے، واصل جہنم ہو گئے، اور 70 کے قریب ہی کافر جو تھے وہ قیدی بنائے گئے۔ تو رات جب گزری، اگلا دن آیا، دوسرا دن ہوا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ غزوہ بدر کے اندر ہی آپ نے صحابہ اکرام کو بلایا اور مشورہ کیا کہ اب ان قیدیوں کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے۔ تو جب آپ نے صحابہ اکرام سے مشورہ کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام صحابہ اکرام سے اپنی رائے جو ہے وہ پوچھ رہے تھے۔ تو سب سے پہلے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے کھڑے ہو گئے، عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان قیدیوں سے فدیہ لے کر انہیں آزاد کر دیا جائے، کہ میرا مشورہ یہی ہے۔ اس فدیے سے مسلمانوں کو تقویت ملے گی۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کوئی بعید نہیں ہے کہ ان میں سے کئی لوگ ایمان لے آئیں اور اپنی بہترین صلاحیتوں کی وجہ سے آپ کی امت کے لیے تقویت کا باعث بن جائیں گے۔ تو اب اپنی رائے کی اظہار کے لیے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی کھڑے ہوئے اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ ہر قیدی کو اس کے مسلمان رشتہ دار کے حوالے کر دیا جائے اور پھر انہیں اپنی تلواروں سے ان کی گردنیں جو ہیں وہ اڑا دیں، کہ آپ مسلمانوں کو حکم دیں وہ اپنے رشتہ دار کا سر تن سے جدا کر دیں۔ تو میری رائے جو ہے وہ یہی ہے، تاکہ آئندہ سے کوئی بھی مسلمانوں کے خلاف کوئی پروپیگنڈا نہ کرے اور مسلمانوں کا رعب ان پر طاری ہو جائے۔ تو جب انہوں نے اپنی رائے دی تو اب حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی کھڑے ہو گئے اور اپنی تجویز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا مشورہ تو یہی ہے کہ ایک میدان میں لکڑیاں اکٹھی کی جائیں، ان اکٹھی کرنے کے بعد ان کو جلایا، جب آگ بہت بلند ہو جائے تو ایک ایک کو پکڑ کر آگ میں پھینک دیا جائے، یہ آگ میں جل کر راکھ ہو جائے، تاکہ دوسرے کافروں کو نصیحت ہو جائے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب صحابہ اکرام نے جن جن صحابہ نے اپنی رائے دی، آپ نے سب کی رائے کو تسلی سے سنا، اور سننے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ابو بکر نے جو تجویز دی ہے یہ مجھے زیادہ پسند آئی ہے، اور اس رائے کی حکمت کی وجہ سے جو ہے بہت سارے مسلمان جو ہے وہ بہت سارے قیدی جو تھے کافر تھے مسلمان ہو گئے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بھی کافر اپنی آزادی چاہتا ہے وہ اپنا فدیہ ادا کرے۔ تو فدیہ حسب استطاعت، جیسا کوئی شخص تھا اس کے مطابق، اس کی ہمت کے مطابق فدیہ رکھا گیا،
1000 سے لے کر 4000 تک فدیہ جو تھا وہ مقرر کیا گیا۔ تو جب یہ آپ نے اعلان فرمایا تو ان میں وہ قیدی بھی تھے جو بالکل مفلس تھے، وہ بالکل بھی فدیہ نہیں دے سکتے تھے۔ تو ان کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم مدینہ کے 10 بچوں کو پڑھا دو، تمہارا فدیہ ادا ہو جائے گا، کیونکہ مکہ مکرمہ والے جو لوگ تھے وہ پڑھنا لکھنا جانتے تھے اور مدینہ کے لوگ پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسی حکمت کے ساتھ آپ نے کام لیا، فرمایا کہ جو تم میں فدیہ ادا نہیں کر سکتے وہ مدینہ کے 10 بچوں کو پڑھا دیں، ان کو پڑھنا لکھنا سکھا دیں، ہم ان کو آزاد کر دیں گے، اور جب تک وہ ان کو سکھاتے رہیں گے ان کی تمام تر ذمہ داری کھانے پینے کی وہ ہمارے اوپر ہوگی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے علم کی وہ فضیلت دینے کے لیے حکم دیا کہ جو قیدی انصار مدینہ کے 10 بچوں کو لکھنا پڑھنا سکھا دے گا ہم اسے آزاد کر دیں گے۔ چنانچہ مفلس قیدیوں نے انصار کے بچوں کو پڑھانا شروع کر دیا۔ جب 10 بچے اس سے پڑھ جاتے، پڑھنا لکھنا سیکھ جاتے تو اس کو آزاد کر دیا جاتا۔ تو بدر کی ان قیدیوں کے اندر ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جان حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چچا جان آپ اپنا فدیہ ادا کریں، کہ 4000 درہم ادا کریں تو پھر ہم آپ کو آزاد کر دیں گے۔ تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس اتنا مال نہیں ہے کہ میں اپنا فدیہ ادا کر سکوں، آپ تخفیف کریں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور مسکرا کر ارشاد فرمایا چچا جان آپ کہہ رہے ہیں کہ میرے پاس مال نہیں ہے، تو وہ مال کدھر گیا جو آپ نے اور میری چچی جان نے مل کر زمین میں دفن کیا تھا، اور آپ نے آنے سے پہلے میری چچی جان سے کہا تھا اگر میں جنگ میں مارا گیا تو میرا یہ مال میرے بچوں کو حضرت فضل، حضرت عباس اور حضرت قسم کے حوالے کر دینا، اور اگر میں واپس آ گیا تو میں پھر تم سے لے لوں گا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ ارشاد گرامی سن کر حضرت عباس آپ کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں، دل میں سوچنے لگے کہ اس بات کا تو میرے اور میری بیوی کے علاوہ کسی اور کو علم نہیں تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں ہیں، ہم نے مکہ میں دفن کیا ہے، یہ مدینے میں بیٹھ کر مکہ کی خبر دے رہے ہیں۔ تو جیسے ہی حضور نے یہ خبر ارشاد فرمائی تو حضرت عباس کہنے لگے یا رسول آپ کو کیسے پتہ چلا، آپ کو کیسے خبر ہوگی؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ چچا جان میرے رب نے مجھے سب کچھ بتا دیا ہے، ہر چیز کا علم مجھے عطا کیا ہے۔ تو یہ سننا تھا کہ وہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ آپ نے 100 اوقیہ سونا دے کر اپنی آزادی حاصل کی، آزاد ہو گئے، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگرچہ آپ کو زبردستی اس جنگ میں شریک کیا گیا تھا کہ آپ اس جنگ میں شریک نہیں ہونا چاہتے تھے، تو قریش کے سرداروں نے زبردستی آپ کو تیار کیا کہ عباس تم بھی ہمارے ساتھ جاؤ گے، آپ نے لازمی جانا ہے۔ تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ بدر کے بعد قیدیوں سے جب انہوں نے اپنی آزادی حاصل کی تو آپ نے کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گئے۔ اور پھر جب یہ خبر مکہ والوں کو پہنچی کہ ان کے عزیز و اقارب اور سرداروں کو قتل کر دیا گیا ہے تو گھر گھر میں ماتم کی صفیں بچھ گئیں، ہر طرف آہ و فغاں گریہ زاری کی آوازیں بلند ہو رہی تھیں، عورتوں نے سروں کے بال منڈوا دیے، سینے کو بھی کرنے لگیں، منہ پر تماچے مارتی تھیں، گریبان پھاڑ ڈالتی تھیں۔ یہ نوحہ اور ماتم 1 ماہ تک جاری رہا۔
اپنے گھوڑوں کی کھونچیں کاٹتی، جانور تڑپ تڑپ کر مر گئے، مسلمان خوش ہو رہے تھے۔ تب انہیں ہوش آیا کہ ہماری ان بیہودہ حرکتوں سے مسلمان جو ہے وہ خوش ہو رہے ہیں، تو فیصلہ کیا کہ آج کے بعد کوئی نوحہ نہیں کرے گا، قیدیوں کو نہیں چھڑائے گا، اس لیے کہ مسلمان بہت زیادہ فدیہ مانگیں گے۔ آخر مسلمان قیدیوں کو خورد و نوش کی وجہ سے تنگ آ کر چھوڑ دیں گے کہ ان کے پاس وہ اتنا مال نہیں ہے کہ وہ ہمارے قیدیوں کو کھلا پلا سکیں۔ جب ہم ان کے پیچھے نہیں جائیں گے وہ خود بخود ان کو آزاد کر دے۔ تو جب انہوں نے یہ پلان کی، یہ کہا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن وہیں میدان بدر کے اندر ٹھہرے، کیونکہ آپ کا معمول مبارک تھا جب کسی میدان میں فتح حاصل ہو جاتی، کسی میدان میں آپ پڑاؤ ڈال دیں تو جنگ ختم ہونے کے بعد 3 دن تک آپ وہیں قیام فرماتے، وہیں رہا کرتے تھے۔ تو 3 دن کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے غلاموں کے ہمراہ مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہوئے، اور جنگی قیدی ہمراہ تھے، مال غنیمت لدا ہوا تھا۔ جب یہ مقام اصیل پر پہنچے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ کو حکم فرمایا، آگے مدینہ منورہ چلے جاؤ، تم ہم سے پہلے جا کر اہل مدینہ کو یہ خوشخبری سنا دو کہ اللہ رب العزت نے ہمیں فتح عطا کی ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو محلہ عالیہ کی طرف گئے، اور آپ اونٹ پر سوار بلند آواز سے اعلان کیا، اے گروہ انصار، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سلامتی کے ساتھ اور فاتحانہ طور پر تشریف لا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عظیم فتح عطا فرمائی ہے، اور بہت سارے مشرک جو ہیں وہ مکے کے سردار ہیں وہ قتل کر دیے گئے ہیں، اور بہت سارے ان کے جنگی قیدی بنا لیے گئے ہیں۔ لوگوں کے لیے بظاہر اس اعلان کو تسلیم کرنا مشکل تھا۔ ادھر حضرت عبداللہ بن رواحہ وہ اعلان کر رہے ہیں، لیکن لوگ اس چیز کو تسلیم نہیں کر رہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، اتنے بڑے لشکر کو یہ تھوڑے سے لوگ کیسی شکست دے سکتے ہیں۔ حضرت عاصم بن عدی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ کے قریب گیا اور ان لوگوں سے الگ کر کے پوچھا، اے رواحہ کے فرزند، کیا تم سچ کہہ رہے ہو؟ تو آپ نے فرمایا، خدا کی قسم میں سچ کہہ رہا۔ کل صبح حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لا رہے ہیں اور ان کے ہمراہ جنگی قیدی بھی ساتھ ہوں گے، تو اپنی آنکھوں سے دیکھ لینا، ان سے پوچھ لینا کہ میدان بدر میں کیا ہوا۔ آپ نے گھر گھر جا کر یہ اعلان سنایا، لوگ خوشی سے دیوانہ وار گلیوں میں دوڑتے ہوئے آئے، خوش ہو گئے کہ اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو فتح عطا کی، کہ ابو جہل فاسق قتل ہو گیا، دوسرے لوگ قیدی بنا لیے گئے۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی اونٹنی پر سوار ہو کر مدینہ طیبہ کے سبھی محلوں میں جا کر یہ خوشخبری سنائی، اور لوگوں کو یقین نہیں آ رہا تھا۔ یہودی اور منافق حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کی اس بات کا مذاق اڑا رہے تھے کہ یہ دیوانہ تو نہیں ہو گیا، یہ کیسی باتیں کر رہا ہے، ابو جہل کو انہوں نے قتل کر دیا، عتبہ شیبہ ولید کو، اور بڑے بڑے جو ہیں شاہ سوار تھے جو سپاہ ان کو انہوں نے قتل کر دیا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ لوگ اس بات پر یقین نہیں کر رہے تھے۔ اور پھر جب اگلے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ میں داخل ہوئے اور آپ کے ساتھ وہ جنگی قیدی بھی تھے، تو اس وقت ان کو یقین ہو گیا کہ واقعی یہ معاملہ ہوا ہے، ابن رواحہ ہم سے سچ فرما رہے تھے۔ ہر مسلمان خوشی سے جو ہے مبارکباد پیش کر رہا تھا۔ مار کے حق و باطل میں باطل کے رجحانات کو تار کر دیا گیا۔ معبودان باطلہ سے ان کا یقین اٹھ گیا کہ یہ مٹھی بھر نہتے مسلمانوں سے اسلحہ کی فراوانی کے باوجود کہ ابھی ان کے پاس اسلحہ بھی کم تھا، اتنا اسلحہ بھی نہیں، پھر بھی یہ غالب آ گئے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ اکرام کا ایسا رعب طاری ہوا اور مسلمانوں کا ایسا دبدبہ جو ہے اور دھاک بیٹھ گئی، قیامت تک اللہ تعالی ہمیشہ حق والوں کو ہی فتح عطا فرمائے گا۔
تو اہل مدینہ اب جوک در جوک حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو رہے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبارکباد پیش کر رہے ہیں، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام ان مبارکباد لیتے ہیں، خوش ہوتے ہیں اور اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ جب اہل مدینہ نے آ کر قیدیوں کو دیکھا اور سارے احوال پوچھے تو صحابہ اکرام نے ایک ایک کر کے ہر چیز کی خبر دی کہ اس طرح مسلمانوں کے درمیان جنگ ہوئی، اس طرح اللہ رب العزت نے ان کو فتح عطا کی۔ تو جب اہل مدینہ نے خوشخبریاں سنی تو یہ باتیں پھیلنا شروع ہو گئی، دوسرے قبیلوں میں، شہروں میں، علاقوں میں، دوسرے ملکوں تک خبریں گئیں۔ اب اس عظیم فتح کو سن کر لوگ جوک در جوک آ کر اسلام میں داخل ہو رہے ہیں۔ ادھر لوگ مسلمان ہو رہے ہیں، اسلام پھیل رہا ہے، اسلام پھول رہا ہے، اور ادھر قریش مکہ جو ہے وہ بدلہ لینے کے لیے جو ہے ماتم کر رہے ہیں اور اپنی کوششیں کر رہے ہیں، تیاریاں کرنی شروع کر دیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو غزوہ بدر میں اللہ رب العزت نے عظیم فتح عطا فرمائی، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ جو قیدی تھے جن کو فدیے پر آپ نے آزاد کیا، ان میں آپ کے داماد حضرت ابو العاص بھی موجود تھے، جو حضرت سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کے شوہر تھے، وہ آپ کے نکاح میں تھے، تو وہ بھی قیدی بن کر آئے۔ تو جب حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو اس بات کا علم ہوا تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئی اور اپنے شوہر کی آزادی کے لیے فدیے کے طور پر وہ ہار پیش کیا جو ان کی والدہ محترمہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کا تھا، جو انہوں نے حضرت زینب کو دیا تھا۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اس ہار کو دیکھا تو پہچان لیا کہ یہ تو میرے خدیجہ کا ہار ہے۔ آپ کو حضرت خدیجہ کی یاد آ گئی، آنکھ مبارکوں میں آنسو جاری ہو گئے۔ تو آپ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ کی جدائی میں رو رہے تھے، آنسو بہہ رہے تھے۔ صحابہ اکرام یہ منظر دیکھ رہے ہیں، اور پھر تھوڑی دیر کے بعد جب آپ کی طبیعت سنبھل گئی تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اے میرے صحابہ، یہ میری بیٹی زینب ہے، یہ اپنے شوہر کو چھڑانے کے لیے اس کے فدیے میں یہ وہ ہار لے کر آئی ہے جو اس کی ماں کی نشانی ہے۔ کیا تم اس بات پر راضی ہوتے ہو کہ میں اپنی بیٹی کو اس کی ماں کی نشانی جو ہے وہ واپس کر دوں؟ تو تمام صحابہ اکرام نے ایک آواز میں ایک زبان ہو کر عرض کی، یا رسول اللہ، جیسے آپ چاہتے ہیں آپ ویسے ہی فرما لیں، ہم راضی ہیں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کا وہ ہار جو ان کی والدہ محترمہ حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی نشانی تھی، ان کو واپس کر دیا اور ان کے شوہر کو آزاد کر دیا۔ تو غزوہ بدر کے بعد جو ہیں حضرت ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ واپس گئے مکہ میں، مکے والوں سے ملے، ان کے جو لین دین تھے وہ سارے کلیئر کرنے کے بعد آپ پھر مدینے میں آئے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں کلمہ پڑھ کر اسلام میں داخل ہو گئے۔ تو یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی داماد تھے جو حضرت ابو العاص، جو غزوہ بدر کے بعد اسلام میں داخل ہوئے، اور حضور کے چچا جان حضرت عباس رضی اللہ عنہ یہ بھی غزوہ بدر کے بعد اسلام میں داخل ہوئے۔ اور پھر کئی ایسے وہ قیدی تھے جن کو چھوڑ دیا گیا، وہ واپس جانے کے بعد دوبارہ مسلمان ہو گئے، اسلام میں داخل ہو گئے۔ تو یہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکمت عملی تھی کہ انہوں نے حکمت سے کام لیا، ایسا مشورہ دیا، عرض کہ حضور ہو سکتا ہے کہ یہ ان لوگوں میں کچھ مسلمان ہو جائیں، اگر یہ نہ ہوں گے ان کی آنے والی نسلوں میں لوگ اسلام میں داخل ہو جائیں گے، مسلمان ہو جائیں گے، اسلام کی قوت طاقت بنے گی۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا مشورہ پسند آیا، اور اس کا پھر نتیجہ کیا نکلا کہ کچھ لوگ تو وہیں فوراً مسلمان ہو گئے، اور کچھ لوگ تھوڑے دن بعد، کچھ دیر بعد پھر واپس پلٹے اور اسلام میں داخل ہو گئے۔ تو یہ غزوہ بدر کے
وہ بعد کے احوال تھے جو آپ کے سامنے پیش کیے۔ یہ حق و باطل کے درمیان ایک عظیم جنگ تھی جس میں اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو فتح عطا کی اور بتایا کہ جو شخص حق پر ہوتا ہے اگرچہ وہ تعداد میں کم ہوں تو اللہ تعالیٰ کی مدد ان کے ساتھ ہوتی ہے۔ جو حق پر ڈٹ جاتا ہے اللہ تعالیٰ کی مدد اس کے ساتھ ہوتی ہے، اور جو باطل پر ہوتا ہے اللہ تعالیٰ باطل پر جو ہوتا ہے اس کی مدد نہیں فرماتا۔ تو یہ دنیا کے اندر ایک عظیم مثال بن گئی غزوہ بدر، اور جب بھی غیر مسلم مفکر محقق جو ہیں وہ اس واقعے کو پڑھتے ہیں تو حیران ہو جاتے ہیں کہ کیسے جو ہیں مسلمان 1000 کے لشکر پر غالب آ گئے، حالانکہ وہ خود 313 تھے، ان کے پاس جنگی سامان بھی پورا نہیں تھا، لیکن پھر بھی وہ غالب آ گئے۔ آخر ان کے اندر وہ کون سی قوت طاقت تھی کہ جو اتنے بہادر ہو کر لڑے؟ تو اس کا ایک ہی جواب ہے کہ ان کے دلوں کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تھی، آپ کا عشق تھا۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے اندر جو ہے وہ اپنی جانیں دینے کے لیے بھی تیار ہو گئے کہ ہم حضور پر اپنی جانیں قربان کر دیں گے، اس دین اسلام کے پر اپنی جانیں قربان کر دیں گے۔ تو جب انہوں نے اپنی اتنی شدید محبت کا اظہار کیا تو اللہ رب العزت نے ان کی مدد کی اور ان کو فتح عطا فرمائی۔ تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔